ایک دن مولا علی گھر آئے اور آنے کے بعد سر جھکا کے بیٹھ گئے. شہزادی کونین ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں سر جھکا کے بیٹھے ہو، طبیعت ٹھیک نہیں، غمگین ہے؟ کچھ نہیں فاطمہ، ایک سوچ میں ڈوب گئے ہیں. کیا؟ آج حضور نے حضرت سلیمان علیہ السلام پہ خطاب کیا، واز حضور کا سلیمان علیہ السلام پہ تھا، بات آ گئی سلیمان کی بیٹی کی، اور سلیمان کی بیٹی کا جہیز حضور نے جو بیان کیا، اتنے گھوڑے، اتنے غلام، اتنے کپڑے، اتنا ریشم، اتنا سونا، اتنا 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 جو سنا تھا علی نے سب بیان کر دیا. عورتیں اگر ان کے سامنے آپ کوئی بات کریں تو کبھی کبھی عورتیں اس کو اپنے اوپر لے لیتی ہیں. سیدہ کائنات نے یہ سنا تو سننے کے بعد دل میں صرف یہ خیال آ گیا، حالانکہ اور عورتوں کی طرح سیدہ نہ تھی، لیکن باغیرت باپ کی باغیرت بیٹی تھی. غیرت جاگ گئی، دل میں خیال آیا کہیں علی مجھے تو نہیں سنا رہے. حالانکہ علی کی شان نہیں، علی کی شان نہیں. جس کے بازوؤں کی دھوم عرش پر ہو پھر وہ کسی کے جہیز کی بات کیا کر سکتا ہے. لیکن بات تھی، بات دل کو لگی اور دل میں خیال آیا کہ کہیں علی اس کے جہیز کا تذکرہ کر کے کہیں میرے پاس جو برتن حضور نے دیے ہیں اس پر تو کوئی تبصرہ نہیں ہو رہا ہے. لیکن ایسا نہ تھا، بات نکلی. بات ہوتی ہے، دلوں کے رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں. سیدہ کی نظریں آسمان کی طرف اٹھی اور عرض کی میرے اللہ، جس لڑکی کی تعریف علی کی زبان سے میں نے سنا، ذرا علی کو بتا دینا وہ کون ہے. جملے مکمل ہوئے، میرے مولا سوئے اور سونے کے بعد اٹھے، اور اٹھنے کے بعد سیدہ کو کہا، مولانا بیان کر رہے تھے رسول اللہ کے دور کی قطبیت سیدہ فاطمہ کے پاس تھی اور وہ اسی گھرانے میں رہی. یہ جو ہے نا، ایک تو عام قطبیت ہے اور ایک تو قطب الاقطابیت ہے. تو وہ اسی گھرانے میں رہی، جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں مرتبہ غوث اعظم، غوث اعظم کا مرتبہ. سمجھنے سمجھانے کے لیے سیدہ فاطمہ سے شروع ہوتا ہے، امام حسن عسکری تک آتا ہے، اور امام حسن عسکری کے بعد سے پھر وہ غوث الاعظم تک جاتا ہے. اس درمیان میں کوئی دوسرا اس میں شامل نہیں ہوتا. سیدہ فاطمہ، ان کے بعد مولا علی، ان کے بعد امام حسن، ان کے بعد امام حسین، ان کے بعد امام زین العابدین، ان کے بعد امام باقر، ان کے بعد امام جعفر، ان کے بعد امام موسیٰ کاظم، ان کے بعد امام علی رضا، ان کے بعد امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، اور اس کے بعد پھر سرکار غوث الاعظم دستگیر. اور اب وہ مقام ملے گا سیدنا امام مہدی کو. یہ سلسلہ ہے وہ. سیدہ فاطمہ تھی. اچھا ایک بات یہ بھی کہ مولائے کائنات سے پہلے وہ مقام فاطمہ الزہرا کو ملا. اس کی وجہ یہ تھی کہ سیدہ فاطمہ مولا علی سے پہلے دنیا سے چلی جانے والی تھی. اگر وہ مقام، وہ تاج ڈائریکٹ مولا علی کو ملتا تو سیدہ فاطمہ الزہرا پھر اس مقام کو نہیں پاتی. اور ایک بات جو یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو مقام ہے نا، الفاطمۃ بضعۃ منی، اس فضیلت میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ دنیا کا کوئی انسان شریک نہیں ہے. اس فضیلت میں وہ یکتا اور تنہا ہے، بس وہ انہی کی شان ہے. علماء جانتے ہیں بہت باریک باتیں، اس کو پھیلا نہیں سکتے، لیکن آپ اس کے متحمل نہیں ہے کہ سن سکے آپ اس کو. لیکن حقیقت یہی ہے کہ الفاطمۃ بضعۃ منی کی فضیلت میں کوئی شامل نہیں. اسی لیے تو جناب عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کہتی ہے، کاش میں فاطمہ کے سر کا ایک بال ہوتی، جس کی شان میں سورہ نور آتی ہے، جس کے بستر پہ قرآن آتا ہے. وہ عائشہ کہتی ہیں کہ کاش میں فاطمہ کے سر کا ایک بال ہوتی. بہرحال بات دور نہ نکل جائے، میں بھی فضیلت عرض کر رہا ہوں. اسد عنوان تو میں نے عرض کرنا ہے، مختصر میں سمیٹ لوں گا. سیدہ نے بات کہی، ادھر مولائے کائنات نے خواب دیکھا. خواب دیکھنے کے بعد کہا، فاطمہ آج ہم نے خواب میں تمہیں دیکھا. سیدہ نے مسکرا کے کہا، کیسے دیکھا؟ تو کہا کہ ہم نے دیکھا کہ تم جنت میں ہو
اور ہزاروں کنیزیں ہیں تمہاری جنت میں، اور ایک بہت خوبصورت لڑکی جس کے سر پہ جنت کا تاج ہے، اور وہ آپ کو جوتی پہنا رہی ہے، وہ آپ کو جوتی پہنا رہی ہے۔ سیدہ نے مسکرا کے کہا علی وہ کون ہے؟ تو میرے مولا نے کہا کون ہے؟ کون علی؟ آقا فرماتے اللہ نے مجھے جتنا علم دیا اس کا ایک حصہ میں نے پوری امت کو دیا، اور 9 حصے میں نے تنہا علی کو دیا۔ وہ علی المرتضیٰ، غور کریں، ان کو سیدہ کہہ رہی ہے، وہ کون ہے جو مجھے جوتیاں پہنا رہی ہے جنت میں؟ تو میرے مولا نے کہا کون ہے؟ تو پھر کہنے لگی رات جس سلیمان کی بیٹی کا جہیز آپ بیان کر رہے تھے، رات جس سلیمان کی بیٹی کا جہیز آپ بیان کر رہے تھے، وہ سلیمان کی بیٹی جنت میں مجھے جوتیاں پہناتی۔ یہ مقام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کا، یہ مقام ہے، لیکن تقوی کا حال